الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں دعائی باغیوں مصطفیٰ یہ دعائی اسی نہیں پا رہے کہ فرشتے میں دعائی کھائی ہاتھ چک کے بولو ذرا اے پیچھے والے بندے جنہوں نے اللہ نے طاقت دی ہاتھ چکو ہوالا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی رکھ کے نا ایک شعر میرے نال پڑھ لو اگلے میں نہیں پڑھوا دوں گا ہاتھ چکو ذرا سارے پڑھو مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سو رب نے سانوں بخش دینا رب دی سو آقا اللہ دے گوایا مصطفیٰ دعائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا نامدار احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت منبع معرفت صاحب جد و صفا پیر سید لیاقت مقبول نقشبندی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ دے برادران جتنے بھی آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب دے جگر گوشہ بیٹھے نے سارے دی بارگاہ سلام عرض کرنا اور آپ دے جتنے بھی مریدین جان والے
عقیدت و محبت والے دور و نزدیک تو آئے ہو سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جس دے اندر اللہ نے فرمایا لقد تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین ایمان والیاں تے اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے اپنے اندر اپنے محبوب نے تواڈے اندر مبعوث فرمایا تے اللہ نے تواڈے اوپر احسان کر دیا۔ ایمان والے بیٹھے ہو نا، سارے دا عقیدہ ہے کہ اسی ایمان والے ہیں، پھر بلند آواز میں ایمان والے دے نام پہ سبحان اللہ بولو۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ان لوگوں کو فرما دے ہو کہ اللہ نے تواڈے اوپر احسان کر چھڑیا۔ یا اللہ کیسے نبی نو بھیج دیتا ہے کہ انہاں دا مبعوث ہونا، انہاں دا نزول ہونا، ساڈے اندر تشریف لے کے آنا ساڈے واسطے احسان بن گیا۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، حضرت آدم بھی آئے سن ادو تے کوئی احسان نہیں جتلایا، حضرت نوح بھی آئے سن، حضرت عیسیٰ بھی آئے سن، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آئے سن، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت جناب اسماعیل بھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے۔ یا اللہ کسے باری احسان نہیں جتلایا، اللہ نے فرمایا اس کا واسطے میں اپنا قرآن نازل نہیں فرمایا، حضرت جناب محمد رسول اللہ واسطے اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا کہ قرآن بھی کیسا نازل فرمایا، اللہ نے پورے کا پورا قرآن اپنے نبی کریم اللہ نے پورے کا پورا قرآن اپنے نبی دیا طریفہ میں نازل کر چھڑے۔ لیکن اس نبی دا ساڈے وچ نزول ہونا احسان نہ ہوئے تے پھر اور کی ہوئے؟ اس نبی دا ساڈے وچ نازل ہونا، تشریف لے کے آنا اللہ دا احسان نہ ہوئے تے اور کی ہوئے؟ حضور دی ولادت کے متعلق مینوں قبلہ میرے مرشد امجد نے حکم کیتا ہے، او دے حوالے دے نال حضور دی ولادت تو تھوڑا جہا قبل جس وقت حضرت جناب عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی ہجے آپ دی شادی نہیں سی ہوئی، او ذکر کرنا میں چاہنا کہ حضرت جناب وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زورا قبیلہ ہے کہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نانا جان ہے۔ حضور دی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد محترم نے تے معزز و سامعین حضرات حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دے سردار نے، بنو زورا قبیلے دا نام ہے۔ اس قبیلے دے اندر نال ہی نہ اس قبیلے دے تھوڑا جہا ہٹواں ایک عورت رہندی ہے جس دا نام ہے سودا۔ اس عورت نو سودا کہندے نے، کالا جہا دا رنگ ہے، کنگرالیوں دے بال نے تے نیلیاں دی آنکھاں، بڑا ہی کالا جہا رنگ ہے۔ تے اج کل دے لوگ کالے رنگ تو بڑے پیچھے ہٹدے نا، پر حضور دی بارگاہ وچ کالے رنگ دا دلال بھی کردے۔ بولو بولو حضور دی بارگاہ وچ کالے رنگ دا دلال بھی قبول ہے۔ بولو ذرا بلند آواز میں، کالے رنگ دا بلال بھی قبول ہے۔ اس بات سے تو شاعر کہہ رہا ہے نا او مچھڑا نہ مچھڑے بیٹیاں زندہ درگور کیتا جاتا، جہالت دا دور سی، اج دی بیٹی نو مقام ملیا ہے تے میرے نبی دی ولادت دا صدقہ ملے۔ اج دی بیٹی عزت دے نال اپنے گھر دے اندر بیٹھی ہے تے میرے نبی دی ولادت دا صدقہ بیٹھی ہے۔ معزز و سامعین حضرات، اودے والد نے اپنے ملازم نو آکھیا کہ چپ تے جا کے نہ پیا کسے مٹی دے تیل۔ ساڈے معاشرے دے اندر
تے کسے حسین بیٹی نو اے مقام نہیں دیتا جاتا کہ وہ زندہ رہے، اے تے پھر بعد صورت ہے مختصر کے اس غلام نے سودا نو چکیا تے چک کے دفن کرنے واسطے لے گیا، اوتھے جا کے نے ایک ٹویا کڈیا، مٹی کھود کے جڑے ویلے اس سودا نو وچ رکھن لگا نا تے اتوں مٹی پانی شروع کی تھی، سودا نو وچ رکھ کے مٹی پان لگا کے غائب دے اندروں آواز آ گئی، خبردار یہ بچی دفن نہ ہوگی۔ پریشان ہو گیا، لگتا ہے ان کو دیکھ رہے آئے، پریشان ہو کے رک گیا کہ کوئی مسلمان ہوئے گا میں رک جانا وہاں جڑے ویلے جاوے گا تے میں پھر دفن کر لوں۔ وقت گزریا، گھنٹہ دو گزرے، پھر انہیں بچی نو دفن کرنا شروع کر چھڈیا، جڑے ویلے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آ گئی، خبردار یہ بچی دفن نہ ہوگی۔ بڑا پھر پریشان ہویا، لگتا ہے کہ انہیں ایتھے ڈیرا لا لیا، ہن میں انج کرنا کہ رات ہوئے گی تے رات کی تاریخی دے اندر دفن کراں گا جدوں یہ بندہ چلا جائے۔ بڑا وہ لبدا رہیا بندے نو، لیکن بندہ نہ لبا کیونکہ بندہ سامنے آنے والا ہے ہی کوئی نہیں، وہ آواز بھی رب دی طرف ہو گئے بھی سی۔ بڑا پریشان ہوا، رات کا وقت ہوا، دفن کرن لگا، وچ رکھ کے تو مٹی پانی شروع کی، پھر آواز آ گئی، خبردار ایک مرتبہ بھی رہا، دو مرتبہ بھی رہا، آخری بار کہتے ہیں یہ بچی کبھی بھی دفن نہ ہوگی۔ میں کہنا سنیو، اپنے عقیدے نو پختہ کر لو، اسی ملاد نہیں مناندے، رب نے نبی دا ملاد اس سودا نہیں منانا سی، اللہ کو گوارا نہیں ہونا، اور جس سودا نے نبی دا ملاد بیان کرنا سی رب نو کیویں دفن ہو گئے؟ سودا نے تے میرے نبی دا ملاد پڑھنا سی نا، کیویں دفن ہو سکے سی؟ وقت گزریا، جڑے ویلے پھر آواز آئی نا تے پریشان ہو کے بچی نو اوتھے چھڈیا تے دوڑ لا گیا، اپنے آپ ہی جوان ہوئی، وڈی ہو گئی، جڑے ویلے تے وڈی ہون تو بعد او دے جڑا نا او کائنہ بن گیا، کائنہ کہندے نے نجومی، او دے کول علم نجوم آ گیا تے لوگ او دے کولوں سوال و جواب کرن تے جناب وہ فٹ جواب دے وے، اپنا یعنی کہ ماضی تو ہٹ کے آن والا فیوچر پوچھنے لگ چلو، بلند آواز میں سبحان اللہ بولو یار۔ جڑے لوگ دے کو سوال و جواب کرنے لگ پے، وہ لوگوں کو جواب دین لگ پئی تے ایک دن ٹوری بلو سوڑا قبیلے دے اندر آ گیا۔ ہن میں ملاد پڑھنے لگا تے تسی سبحان اللہ چلو، اج مسلمانوں سودا جڑے ٹوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نانا جان بلو صاحب دے نانا جان حضرت باغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قبیلے دے اندر آ گئی ہے، خبر جی ملی ہے، لوگ پریشان ہو کے پوچھنے لگے سودا کیڑی خبر مل گئی ہے؟ سودا کہندی ہے اے جڑی تاریاں دی روشنی ہے نا اے کی دسدی، میرا علم نجوم بھی دسدا ہے، آسمان دی روشنی بھی دسدی ہے، زمین دا کھچاؤ پھیلاؤ بھی دسدا ہے، چند دی چاندنی دسدی ہے، سورج دی روشنی دسدی ہے کہ اللہ دے آخر الزمان نبی دی ماں اس قبیلے دے اندر موجود ہے۔ کہنے لگے سانو کیویں پتہ لگے گا کہ اس قبیلے دے اندر آخر الزمان نبی دی ماں موجود ہے؟ کہنے لگی طریقہ تو میں دس دینی ہاں، نالے انہوں ویکھ کے میں بھی اپنے مقدرہ تے راز کر لواں گے کہ تسی بھی انہوں ویکھ کے اپنے مقدرہ تے راز کر لو۔ خیر المختصر کے انہیں لوگوں اکٹھا کیتا، اکٹھا کر کے کہنے لگی
کہ تسی سارے انج کرو اپنی اپنی بیٹیاں حضرت وہاب دے گھر اکٹھیاں کر لو. حضرت وہاب دے گھر بیٹیاں اکٹھیاں ہو گئیاں، سارے مکے دیاں بنو زہرہ قبیلے دیاں عورتاں جڑے ویلے اکٹھیاں ہوئیاں نا تے اکٹھیاں ہون تو بعد وہ کہندی ہے کہ ایک ایک کر کے بچی اندر میرے کولوں لنگ دی جاوے، میں اودے حالات دسدی جاواں گی تے نالے آخر زمان نبی دی ماں دی زیارت بھی کراں. اج بنو زہرہ قبیلے دے اندر حضرت جناب وہاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر دے اندر سارے قبیلے دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے. سب دے کولوں ایک ایک کر کے عورتاں گزردیاں نے، ایک ایک کر کے جناب والا گزردیاں پیاں نے. سب گلی گلی عورتاں حال بھی دسدی ہے. سودا اپنے جھنڈے کے سہارے کے نال اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ دا ہاتھ مبارک پکڑے آئے، آپ دے چہرے والوں تکے آئے، آپ دے قدماں تے دیکھ گئی. کہندی ہے آمنہ تینوں مبارک ہو دے آخر زمان نبی دی ماں. سودا نے میرے نبی دا میلاد پڑھیا، انہی میلاد کے اندر آخری گل جڑے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با شہادت ہوئی نا تے موجود تو سامنے حضرات اس وقت مشرق والے جانور مغرب والے جانور مشرق دوڑا لا رہے، ہر پاسے روشنی روشنی ہو گئی، کریکیاں مک گئیاں، بت ڈگ پے، ہر چیز اندھیرے ختم ہو گئے، روشنی ہی روشنیاں ہو گئی. جڑے میرے جناب والا مشرق والے جانور مغرب والے جا رہے ہیں، مغرب والے مشرق والے جا رہے ہیں. جس جگہ دینے کا آپس کے اندر میلاد ہو گیا، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے، وہ ایک دوسرے کو مبارکہ کیوں دینے والے چہرے اندر روشنی میں ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکہ کیوں دینے ہو. انہوں نے جناب والا ایک دوسرے کو اپنی زبان دے کر بول کے دسیا فلک کے نظارے زمین بہارو سبھی دے منا جو میں اپنے مرشد امجد کی بارگاہ سبق سنایا اس کے اندر غلطی بے ادبی کوئی کوتاہی ہو گئی تے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس کو معاف فرمائے اور سن کے میں نے سنا کہ حضور تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر.